بڑھاتے وقت بھی وہی فارمولہ تھا, گھٹاتے وقت بھی وہی فارمولہ ہے. کسی کو گھاٹا ہے, نقصان ہے, اس سے اس عوام کا لینا دینا نہیں ہے. حکومت کی اولین ترجیح ہے دستیابی کو یقین بنانا, ناجائز منافع خوری کے خلاف کارروائی کرنا, اور رولز آف دا گیم جو ہے اس کو بار بار تبدیل نہ کرنا. جو خطے کے اندر جو یہ تنازع کھڑا ہوا تھا, اس کے اندر پاکستان کی قیادت, خاص طور پہ میاں شہباز شریف صاحب, چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, ہمارے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب, اور جو ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں, میرے خیال سے ان کی کاوشوں کے اوپر جو ہم صلح بندی کی طرف, اور اب آگے ایک معاہدہ جو ہونے جا رہا ہے جس سے یہ جنگ بندی, مستقل جنگ بندی کی طرف آگے بڑھنے جا رہی ہے, میرے خیال سے ان سب کے کردار کو میں ان سارے دوستوں کی طرف سے سراہنا چاہتا ہوں. اس نے ہر پاکستانی کا سر دنیا کے اندر فخر سے بلند کرنے کا ایک موقع دیا ہے, اور میں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام کا بھی دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس تنازع کے اندر جو بھی مشکلات آئیں ان کو بڑے تحمل کے ساتھ انہوں نے برداشت کیا. شاید ہمارا, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا, اس تنازع کے بنانے کے اندر کوئی بہت بڑا کردار نہیں تھا, پر قیمت جہاں ساری دنیا نے جھیلی, میرے اس بھائی نے جھیلی, کرنل صاحب نے جھیلی, اور یہاں پہ ریکارڈ تیل کی قیمتوں کی شکل کے اندر ہر گھر کا جو بجٹ تھا وہ ڈسٹرب ہوا. اپریل کے پہلے مہینے کے اندر ڈیزل کی قیمت تقریباً 520 روپے کے اوپر پہنچ چکی تھی, جب بین الاقوامی منڈی کے اندر ڈیزل کے پلیٹس کا ریٹ $280-290, جس کی سطح کبھی تاریخ کے اندر میرے خیال سے اس دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ وہی وقت تھا, اپریل کا پہلا مہینہ, جب پٹرول کی قیمت 460 روپے کو چھو کے آئی تھی. تو آج جب ان سارے ساتھیوں کی مدد کے ساتھ, قیادت کی مدد کے ساتھ اب مارکیٹیں گرنا شروع ہوئی ہیں, اس میں گراوٹ آئی ہے, تو مجھے خوشی ہے کہ میں جب ان ساتھیوں کے پاس بیٹھا ہوا ہوں تو اس کے اندر ڈیزل کے اندر تقریباً 200 روپے کی کمی, اور پٹرول کے اندر تقریباً 160 روپے کی کمی ہم عوام تک منتقل کر چکے ہیں اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے. کیونکہ میرے قائد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ حکم کیا تھا کہ عوام کے ساتھ حقیقت بیان کرو, ان کی سمجھا کے ان کو بتاؤ کہ اگر وقتی تکلیف ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس رات کے بعد دن دوبارہ آئے گا, اور وہی سارا فائدہ تمہیں منتقل عوام کو تم اسی تیزی کے ساتھ کرو گے جس پھرتی کے ساتھ قیمتیں اوپر گئی تھیں. تو ہم نے نہ صرف یہ قیمتوں کو گرایا, بلکہ پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا کہ جو بین الاقوامی منڈی میں قیمتیں گری تھیں اس سے بڑھ کے 70-80 روپے کی گراوٹ پٹرول کے اندر دی, اور ڈیزل کے اندر بھی ایک بڑا ہم نے جو قیمت کا جو ریڈکشن تھی ڈیزل کی شکل کے اندر بھی دی. اور اس وقت جو ساری حکومت نے مل کے جو اسٹریٹ آف ہرمز سے جو ڈسٹریسڈ پٹرول کے اور ڈیزل کے اور خام تیل کے پارسلز خریدے تھے, جو جہاز نکوالے تھے, ان کے اندر جو منافع کمایا, ان کو بھی استعمال کرتے ہوئے بین الاقوامی منڈی سے کہیں زیادہ جو ریڈکشن تھی وہ پچھلے ہفتے میں دی. اور اس دفعہ کیونکہ خام تیل کے اندر تو گراوٹ آئی ہے, پر پٹرول اور ڈیزل کی قیمت آج بھی جو جنگ شروع کرنے والی سطح سے اوپر ہے, تقریباً $15 کا پٹرول میں فرق ہے. تو اس لیے جو جنگ سے پہلے پیٹرولیم لیوی تھی وہ 84 روپیز پر لیٹر پٹرول کے اوپر لی جاتی تھی, اس کو شہباز شریف صاحب نے کم کر کے آج 66 روپیز پر لیٹر پہ رکھا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی قیمت جنگ سے پہلے کی سطح کے اوپر نہیں آئی. پر جس طرح سے بین الاقوامی منڈی کے اندر یہ قیمتیں گراوٹ کا شکار ہوں گی, گریں گی, اور خام تیل کو فالو کرتی ہوئی جو پٹرول کا پلیٹس ہے وہ $76 کی سطح کے اوپر جو جنگ سے پہلے تھا آتا ہے,
ڈیزل کا پلیٹس جو $90 کے اوپر تھا واپس آتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پٹرول پمپوں کے اوپر بھی وہی قیمتیں ہوں گی جو جنگ سے پہلے ہوتی تھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سارے دوستوں کی مدد کے ساتھ, آپ لوگوں کی رہنمائی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر وقت بھی آئے گا. میں اور آپ سے یہ ساری قیادت کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ جلد از جلد جو ہم آپ کو پٹرول اور ڈیزل کی کمی منتقل کر سکیں گے اس میں ایک دن کی بھی اس کے اندر رکاوٹ نہیں آئے گی. اور یہ جو سارے کے سارے حقائق میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, یہ اپنے کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے, اپنے موبائل کے اوپر بیٹھ کے آپ خود چیک کر سکتے ہیں. اور میں ایک ایک لفظ, ایک ایک نمبر کا میں پیرا دینے کو تیار ہوں, اور آپ اس کے عوض مجھے کسی کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیں, مجھے کسی سزا کا مستحق کرنا چاہیں, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. پر حقیقت مندانہ انداز کے اوپر حقائق کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس گفتگو کو آگے چلانا چاہیے, کیونکہ یقیناً عوام تکلیف کے اندر ہے, اس کی تکلیف کے اوپر مرہم ضرور لگایا ہے, پر اس کو گمراہ کرنے کی جو یہ ناپاک سازشیں ہیں ان کو ہمیں رد کرنا چاہیے. اور آپ کا بھائی حق پہ جو جائز اور منصفانہ فیصلہ ہوگا, نہ وہ کسی کے پریشر کے اندر, یہ میرے یہاں پہ دونوں طرف حلقے کے ساتھی بیٹھے ہیں جو میری طبیعت کو جانتے ہیں, نہ میں نے کسی کے پریشر کے اوپر کبھی کوئی فیصلہ کیا ہے اور نہ کبھی کسی کے پریشر میں آ کے کسی کے آدمی کے اوپر یا کسی طبقے کے اوپر ناجائز چھری چلائی ہے. تو جو ہمارے بین الاقوامی معاہدے ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے جو ایک شفاف اور ایک جائز رستہ ہوگا اس کے لیے آپ کا یہ بھائی آواز اٹھاتا رہے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. بہت بہت شکریہ مظہر بھائی. حکم. یہ کہا جا رہا ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے ایک خط لکھا ہے وزیر اعظم کو بھی, وزیر خزانہ کو بھی, شاید آپ تک بھی آیا ہو کہ تیل کی قیمتیں اس طرح کم نہ کی جائیں کیونکہ اس سے انہیں نقصان ہوا ہے, اور ان کے دباؤ پر حکومت نے اس مرتبہ قیمتیں نہیں بڑھائی, حالانکہ مارکیٹ میں اس وقت جنگ سے پہلے بھی قیمتوں سے بھی خام تیل گر چکا ہے. اس میں کتنی حقیقت؟ مظہر بھائی انہوں نے جو خط لکھا ہے اس کو تو اس کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں, پر وہ مجھے ملے تھے, میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, میں اپنے دفتر میں ملا تھا, میں نے ان کے تحفظات, جس طرح سے میں سارے دوستوں کے تحفظات سننا میرا فرض ہے, کوئی بھی اعلیٰ عہدے پہ جو افسر ہو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہر قسم کی وہ رائے لے اور اس کے بعد جائز اور میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے. ان کے خدشات اپنی جگہ کے اوپر, میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جب منافع ہوا تھا اس سے بھی ہمارا کوئی غرض نہیں ہے, جو گھاٹا ہوا ہے اس سے بھی میرا کوئی غرض نہیں ہے. اس وقت بھی بین الاقوامی منڈی کے اندر جو ریٹ تھے ڈیلی کی بنا پہ ان کو سامنے رکھ کے ان کی ایوریج نکال کے پٹرول کی قیمت کو طے کیا گیا تھا تاکہ وہ مہنگا ایندھن خرید کے عوام کو کسی قسم کی قلت کا سامنا نہ ہو. آج بھی میں نے اپنی سوشل میڈیا پہ پچھلے 7 دن کا ایک ایک ریٹ وہاں پہ جاری کیا ہے, اس کے مطابق, اسی اصول کے مطابق, فارمولے کے مطابق قیمت کا تعین کیا ہے. اس کے اوپر کسی کو نقصان ہوا ہے, فائدہ ہوا ہے, میرا اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. مجھے وزیر اعظم پاکستان نے صرف اور صرف ایک ہدایت دی ہے, ناجائز زیادتی کسی بھی طبقے کے ساتھ نہ کرو, جو حقیقت مندانہ جو حقائق تمہارے سامنے آتے ہیں میرٹ پہ فیصلہ کرو, اور کوئی گھبراہٹ کا تمہیں کوئی اس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. میں نے وہی فیصلہ کیا ہے, میرا فیصلہ ہے, میں قائم ہوں, اور سارے کے سارے حقائق سوشل میڈیا پہ پلیس کیے ہیں. بڑھاتے وقت بھی وہی فارمولہ تھا, گھٹاتے وقت بھی وہی فارمولہ ہے. کسی کو گھاٹا ہے, نقصان ہے, اس سے اس عوام کا لینا دینا نہیں ہے. حکومت کی اولین ترجیح ہے دستیابی کو یقین بنانا, ناجائز منافع خوری کے خلاف کارروائی کرنا, اور رولز آف دا گیم جو ہے اس کو بار بار تبدیل نہ کرنا. حکومت نے جو بھی عوام کو سہارا دیا ہے اس کے لیے 130 ارب روپے وفاقی حکومت نے اپنی جیب سے خرچے ہیں. اس کے لیے جب وسائل تنگ پڑے, صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے صدر زرداری صاحب نے بیٹھک کروائی, سہیل آفریدی صاحب سے لے کے مریم نواز شریف صاحبہ نے وسائل دیے, ان سے موٹر سائیکل والوں کو, ریلوے والوں کو, ٹرک والوں کو وسائل دیے گئے جو آج بھی جاری ہیں. اس کے علاوہ ٹرانسپیرنٹ شفاف فارمولہ ہے, اس کے مطابق ڈیلی ایوریج نکلتی ہے, ویکلی ایوریج نکلتی ہے, قیمت طے ہوتی ہے, کس کا منافع کس کا نقصان میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اب جنگ بندی ہو گئی, معاہدہ ہو گیا, کیا اب گیس پاک ایران گیس پائپ لائن اس پر عمل درآمد ہوگا؟
دیکھیں مظہر بھائی، ایران ہمارا برادر ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، ہم اس سے جتنی بھی توانائی لے سکیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، بشرطے یہ کہ ہمارے وارے میں آتا ہو۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جہاں تک توانائی کی دستیابی کی بات ہے، ایران خود بھی پٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ امپورٹ کر رہا ہے ترکمینستان سے، باقی کے ممالک سے، کیونکہ ان کے پاس ریفائننگ کیپیسٹی اس طرح کی نہیں ہے، پر خام تیل ان کے پاس موجود ہے، اور وہ ہیوی کروڈ آئل ہوتا ہے جس کے اندر چلانے کے اندر ہمیں کچھ مسائل آتے ہیں، پر ہم اس کو پوری طرح سے، جو میرے کاؤنٹر پارٹ ایران کے اندر ہیں، بات کر رہے ہیں کہ ان سے ہم کس طرح سے اس کو بلینڈ کر کے اپنی عوام کے لیے سستا ایندھن فراہم کر سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ ایل پی جی جو ہے بے پناہ وہاں سے آ رہی ہے، 3-4 ہزار ٹن روز کی آتی ہے، اس کو بھی بڑھانے کی کوشش کریں گے تاکہ ایل پی جی کی قلت کو بھی کم کیا جا سکے۔ جہاں تک ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی بات ہے، دیکھیں اس کے اندر یہ معاملہ پیرس کی ایک عدالت کے اندر ثالثی کے اندر گیا ہوا ہے، تو اس فیصلے کو ہم رسپیکٹ کرتے ہوئے اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے، پر قطعاً یہ مناسب نہیں ہے کہ دو ملک جو آپس میں اتنی محبت اور بھائی چارے کا تعلق رکھتے ہیں وہ عدالتوں کے اندر اپنے مسائل کو حل کر رہے ہوں۔ تو ان کے لیے بھی بھرپور کوشش کریں گے کہ رفع دفع ہو جائے، اور اس کی قیمت کو دیکھتے ہوئے اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ اگر مقامی طور پہ ہمارے پاس $6 کی گیس ہے، ایل این جی ہمارے پاس $10 کی ہے، تو ایران بھی اگر $10 کی یا کم کی ہوگی تو ہم لے سکتے ہیں، اگر $12 کی ہوگی تو میں اس عوام کے اوپر اور بوجھ تو نہیں ڈال سکتا اور آپ کی عدالت میں پیش ہو کے کہ آپ نے ریٹ کیوں بڑھا دیا، ریٹ کیوں گھٹا دیا۔ تو ان ساری چیزوں کا بالکل ایک کنگھی کے ساتھ جائزہ لیا جا رہا ہے، اور پیار سے، خلوص سے اور محبت سے۔ اور یہی چیز جب ایران کے صدر یہاں پہ تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے اس کی قدر کرتے ہیں، اس کے عوض جو ہم مل کے اپنا کاروباری جو تعلق ہے اس کو بڑھاوا دے سکتے ہیں، ہمیں مل کے انگیج کرنا چاہیے۔ تو دونوں ٹیمیں آپس میں بات کر رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی بہتری کا حل نکلے گا۔ سوال یہ ہے کہ جنگ شروع ہوئی، آخری سوال آپ کا ہے، اس کے بعد ارباز صاحب اور جواد صاحب کا اپنا ہے، آپ اپنا آخری سوال کریں، آپ اپنا آخری سوال کریں۔ سوال یہ ہے کہ جنگ شروع ہوئی تو گیس کی جہاں اچھی سے پسند ملا، بڑے اس کے بعد بولے تھے اب جنگ بند ہو گئی ہے تو گیس نہیں مظہر بھائی، کوئی پابندی نہیں ہے، اور گزارش یہ ہے کہ ہم نے آر ایل این جی کے جب کنیکشن دینے شروع کیے نا، تو وہ ساری آر ایل این جی کا جو آنا تھا وہ کیونکہ قطر سے ہوتا ہے، تو وہ سارے کا سارا آج بھی قطر سے سپلائی منقطع ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ قطر سے سپلائی بحال ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کنیکشن عارضی طور پہ این سی ایم سی کے کہنے پہ روکے ہوئے ہیں، وہ اپلیکیشنیں جو پڑی ہوئی ہیں میرے لیے مقدم ہیں، اپنی میرٹ پہ اپنی سینیورٹی کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جاری کریں گے، پر ایک دفعہ آر ایل این جی کا جو فلو ہے وہ تو آنا شروع ہو جائے نا، تو اس کے بعد بالکل ہم اپنے وعدے کے اوپر قائم ہیں۔ جس طرح سے 20 سال یا 21 کے بعد جو بین لگا تھا اس کو ریلیکس کر کے پرائم منسٹر صاحب نے ایندھن مہیا کیا تھا، اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ ان دوستوں کو، یہ بھائی سارے یہی استعمال کرتے ہیں نا، تو ان کو انشاءاللہ وہ فراہمی ہم بالکل یقینی بنائیں گے۔ ارباز قلت کی بات ہو رہی ہے، وہیں دوسری جانب ایل پی جی کی جو قیمتیں ہیں جو سرکاری طور پر دکھائی جاتی ہیں اور بازاروں کے اندر دکانوں کے اوپر وہ بہت زیادہ قیمتوں کے اندر بیچی جاتی ہیں، اور جب ان دکانداروں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت سے ہی گیس جو ہے وہ مہنگی مل رہی ہے، تو اس حوالے سے کوئی بریک ڈاؤن کر رہے ہیں آپ؟ ارباز بہت اچھا سوال ہے۔ ایل پی جی کیونکہ ہماری کوئی بھی حکومت ہو نا، وہ صاف اور معیاری ایندھن اس کو اپنی عوام کو فراہم کرنا ایک ریزنیبل کاسٹ کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے۔ جہاں تک ایل پی جی کا معاملہ ہے نا، دیکھیں اس کی جو پرائس ڈٹرمنیشن اور پرائس انفورسمنٹ اوگرا کی ذمہ داری ہے۔ میں نے ایک ہفتہ پہلے بلا کے اوگرا کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ جا کے جو اپنے ریٹ ہیں اگر وہ مارکیٹ کی حقیقتوں کے مطابق نہیں ہیں، کیونکہ میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، مجھے ان کی مجبوری بھی پتہ ہے، 2018 کے بعد جب ڈیزل کی قیمت 80 روپے تھی، ڈالر کی قیمت 80 روپے تھی، اس کے بعد اس قیمت کو کبھی بدلا ہی نہیں گیا۔ تو آج جو بھی حقیقتیں ہیں، دیکھیں اگر کوئی لاگت کسی چیز کی 300 روپے ہے تو آپ 200 روپے کی ایک حد تک جو حکومت کی ہے وہ تو دے سکتے ہیں، پر اس سے آگے آپ ایران سے منگوا کے نہیں دے سکتے۔ تو میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ عرصۂ نو اس سارے معاملے کو دیکھیں، جو جائز منافع جو بھی لوگ اس کاروبار کے اندر ہیں، دیکھیں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے،
سوئی سدن گیس کی جو کمپنی ہے LPG والی، وہ خود بھی LPG ایران سے منگواتی ہے، باقی ممالک سے منگواتی ہے، پارکو کی کمپنی منگواتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھیں، جائز قیمت طے کریں، اس کے مطابق جو اناؤنس کریں عمل کریں، تاکہ عوام کو بلیک میلنگ نہ ہو. اور یہ جو غیر معیاری جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ مکس کر کے آپ ان کو وزن پورا کر کے دیتے ہیں اور حادثے ہوتے ہیں، یہ کام نہ ہو. اس کے اوپر پراپر سیلیں لگائیں تاکہ اگر سیل ٹوٹی ہو تو یہ شکر سے بدل کے جو LPG لگاتے ہیں وہ اس لوگ استعمال نہ کریں غیر معیاری. تو ان کو پوری طور پہ ان کو اس چیز کی آگاہی دی ہے، اور آنے والے بدھ کو آپ کو میں دعوت دوں گا، اسلام آباد آؤ، ان کو دوبارہ کہا ہے کہ اپنا جواب جمع کرائیں، اور اگر عدالتوں میں لوگوں نے سٹے لیے ہوئے اور منافع خوری کر رہے ہیں تو ان کے خلاف میں آواز اٹھاؤں گا اور ان کیسوں کو رد کروانے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. بہت بہت شکریہ. آخری سال اب آپ کا. اچھا ٹھیک. بڑی بھی جائز بات ہو گیا کہ اگر آپ نے کیمراز لگا رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہم ریڈی ہیں، لیکن خدا رہا اپنے خرچے پر لگا یہ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ نہیں خرچہ ایٹما دے، وہ ایٹما والوں کا موقع یہ ہے کہ سیف سٹی کے کیمرے لگائے ہیں، چلان دے دیے ہیں، تو کیمرے موٹر وے پہ لگے ہوئے ہیں، ہم کیوں پیسہ دیں؟ یہ اختلاف ہے. دیکھیں جواد بھائی، میں وفاقی وزیر بھی ہوں، میں منسٹر آف اسٹیٹ ریونیو کا بھی رہ چکا ہوں، میں ایپٹما کا چیئرمین بھی رہ چکا ہوں، میں ایپٹما کا ممبر بھی ہوں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو بات جائز ہو میں نے کبھی اس کے اوپر لگی لپٹی نہیں کی، میں کھل کے بات بھی کرتا ہوں. دیکھیں ایپٹما کے جو تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ جائز ہیں، پر میں گزارش یہ کروں گا، دیکھیں وہ یہ مقصد نہیں ہے ان کا، یہ قیمت کا تو ایک چھوٹا تنازع ہے کہ قیمت کس نے دینی ہے. دیکھیں جب آپ کروڑوں روپے کا کام کرتے ہیں تو اس میں چھوٹی موٹی قیمت میرے خیال سے ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. بنیادی نقطہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بیل جس کو آپ ٹریک کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے تو را مٹیریل ہے. اگر آپ نے اس کو ٹیگ کرنا ہے جہاں سے سارا یہ جو گول مال جس کے اندر سیل ٹیکس چوری کر کے ہماری سپر منڈی میں مال بکتا ہے، اگر آپ نے اس کو ٹریک کرنا ہے تو آپ جننگ کے اوپر جا کے فیکٹریوں کے اوپر لگائیں. تو وہاں تک وہ مطالبہ جائز ہے، اور میں بھی ان کے ساتھ کابینہ میں بھی آواز اٹھائی ہے اور میں نے اس کے اوپر قائم ہوں. تو پر کیونکہ حکومت کا یہ ایک فیصلہ ہے اور اس میں تو کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے نا کہ اس کی وجہ سے اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. گول مال تو ایک حقیقت ہے نا کہ 18% سیل ٹیکس کی چوری ہوتی ہے. اگر میری 2 پیسے زیادہ لگ کے حکومت کے پیسے کچھ بچ جاتے ہیں تو میں اس کو پھر بھی اس کے پیچھے آمین کہتا ہوں. اور جو چند ملوں کا جن کے بارے میں وہ FBR نے اور اس کے اوپر کہا، میں آپ کے سامنے ٹی وی پہ کہتا ہوں میں نے اپنے خرچے پہ لگوا لیا ہے. مجھے معلوم ہے کہ اس سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ گول مال کا جنم جننگ سے ہوتا ہے. پر ضد میں آنے کے بجائے مسئلے کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے عوام کو سہولت دینی ہے تو اس کے لیے حکومت کے وسائل کو بڑھانا ہوگا. اگر ہم نے عوام کی تکلیف کو اور پیٹرولیم کے اوپر لیوی کو کم کرنا ہے جو ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہے جس کا ایک غریب آدمی کے اوپر جب پیٹرول ڈلوانے جاتا ہے اس کے اوپر بوجھ آتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ جانا پڑے گا. اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ اسی وقت جا سکتے ہیں جب آپ لوگوں کی آمدنیوں کو میپ کریں گے. تو صرف اس لیے کہ کوئی کھڑا ہو کے یہ کہے کہ شوگر ملوں نے لگوا لیا، سیمنٹ نے لگوا لیا، یہ لوگ نہیں لگواتے تو میں نے لگوایا ہے. ورنہ آپ جننگ کے اوپر اس کو بالکل لگائیں، ایک ایک بیل کو جننگ کی ٹیگ کریں جس طرح ساری دنیا میں ہوتا ہے، اور اس کی پراپرٹیز جو ہے کمپیوٹر کے اوپر نظر آئے کہ یہ بیل کے کیا پیرامیٹر ہیں، اس کے اوپر ٹیکس دیا کہ نہیں دیا. امریکہ کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے. اسی طرح آپ پولیسٹر جو دوسرا را مٹیریل ہے اس کی 2-4 فیکٹریاں ان کی بیلوں پہ لگائیں، اور اس کے بعد وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے، دیکھیں دھاگا جو ہے، بیل جو ہے، وہ بنیادی چیز ہے جس کو آپ نے ٹریک کرنا ہے. دیکھیں اس کے پیچھے نہیں جاتے، اس کا جواب چیئرمین FBR دیں گے. پر چلیں سپننگ پہ لگانا چاہتے ہیں بالکل لگوائیں، اس کے ساتھ ساتھ جیننگ پہ بھی لگائیں تاکہ دونوں کو میپ کر کے فرق دیکھ لیں کہ کوئی فرق تو نہیں آتا. تو میں تو اس بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میری کم عقل ہے، میری غلطی ہوگی. میں کہہ رہا ہوں اس بحث کو ختم کریں. پاکستان کو وسائل کی ضرورت ہے. وہ نیت شہباز شریف کی
کہ جس نے پہلے شوگر کے اوپر لگوایا اپنے گھر کو کھولا کہ آؤ یہاں پہ بوریوں پہ لگاؤ اور جو غلط کرتا ہے اس کو سزا دو. میں نے تو اسی سوچ کے پیچھے لبیک کر کے کہا لگایا. فائدہ تب بھی ہے جب جننگ اور سپننگ پہ لگا کے اس کو ریکنسائل کریں اور جو گول کا کام کرتا ہے اس کو چوراہے پہ کھڑا ہو کر کے ٹانگیں, تاکہ یہ جو غریب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کی پیٹرول کے اوپر 60 روپے 70 روپے ہمیں لیوی نہ لینی پڑے. حل یہ ہے مستقل. جواد صاحب بہت بہت شکریہ.